عمران اپنے ساتھیوں سمیت جیپ میں سوار خاصی تیز رفتاری سے قاصر سے شتران کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر خود عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر صدیقی اور عقبی سیٹ پر نعمانی، چوہان اور خاور موجود تھے، جبکہ جیپ کے آخری حصے میں سیاہ رنگ کے 4 تھیلے موجود تھے جن میں جدید اور خطرناک اسلحہ موجود تھا۔ عمران صاحب، ہوٹل میں فون کال کس نے کی ہوگی؟ جس نے ہمیں ہاویہ میں کرنل ڈیوڈ کے بارے میں بتایا ہے، صدیقی نے کہا۔ دراصل اب پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی اہمیت اس قدر ہو چکی ہے کہ اس کے خاتمے کا کریڈٹ لینے کے لیے پوری دنیا کی ایجنسیوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کسی اسرائیلی ایجنسی کی طرف سے یہ اطلاع تھی؟ صدیقی نے کہا۔ اسرائیل کی سب سے بڑی ایجنسی تو GP5 ہے۔ تم سارج ایجنسی کو بھول رہے ہو، جس کے آدمی کو ہم نے گھیر لیا تھا اور جو انتہائی جدید ترین آلے کی مدد سے نہ صرف ہماری نگرانی کر رہا تھا بلکہ ہماری گفتگو بھی ٹیپ کرتا رہا تھا۔ اس کے مطابق اس کا رابطہ تمالا میں موجود سارج ایجنسی کے کرنل سمتھ سے ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اطلاع کرنل سمتھ کی طرف سے دی گئی ہے۔ عمران نے کہا۔ آپ نے کیسے ایک آدمی کو فکس کر دیا؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز کی مخصوص گھن گرج، اس کے بولنے کا مخصوص انداز، یہ سب چیف کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے بطور چیف 4 سٹارز تم بولتے ہو یا چیف X2 بولتا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو اس بار صدیقی اور اس کے ساتھی بھی ہنس پڑے۔ آپ کی بات درست ہے عمران صاحب، اب صدیقی واقعی چیف کے انداز میں بات کرتا ہے، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی یہ پختہ چیف نہیں بنا، بس ریہرسل کی حد تک ہی رہتا ہے، ورنہ میری طرح تمہاری جان بھی عذاب میں آئی ہوئی ہوتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی جان کیسے عذاب میں ہے عمران صاحب؟ نعمانی نے کہا۔ کمال ہے، تم سب بھاری تنخواہیں اور الاؤنس وغیرہ وصول کرتے ہو اور مجھے تمہارا چیف رو پیٹ کر ایک معمولی مالیت کے چیک پر تنخواہ دیتا ہے، اور پھر جب یہ چیک لے جا کر میں آغا سلیمان پاشا آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کے صدر کو دیتا ہوں تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ عمران نے مزے لے لے کر بات کرتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار کہے مار کر ہنس پڑے۔ عمران صاحب، اب ہم اس فون کال کے تحت شتران اور پھر شتران سے بابین جا رہے ہیں، تو کیا اس روڈ پر ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ صدیقی نے کہا تو سب ہی سنجیدہ ہو گئے۔ خطرہ کیا؟ خطرات کہو۔ وہاں نہ صرف کرنل ڈیوڈ کا گروپ موجود ہوگا بلکہ کرنل سمتھ کا گروپ بھی بینڈ باجے کے ساتھ ہمارا استقبال کرے گا، عمران نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ؟ کیا مطلب؟ اسے کیسے اطلاع مل جائے گی؟ وہ تو ہاویہ میں بیٹھا رہے گا ہمارے انتظار میں، صدیقی نے کہا۔ ایک محاورہ ہے، چوروں پر مور۔ اس کا مطلب ہے کہ چور دوسروں کا مال چوری کر کے لے آئے اور پھر یہ مال اس چور کی تحویل میں سے چوری ہو جائے۔ سارج کے جس مخبر کو ہم نے گھیرا تھا اور اس کا خاتمہ کیا تھا، اس کے پاس موجود آلے میں ایک کوشن یہ بھی موجود تھا کہ اس آلے سے آگے بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں جس کا علم اس مخبر کو بھی نہیں تھا، اور یقیناً یہ کام GP5 کے کسی آدمی کا ہوگا۔ ہمیں ملنے والی فون کال اس مخبر نے ٹیپ کی اور وہاں سے آگے بھی ٹیپ ہو گئی، اور ویسے بھی یہ کرنل ڈیوڈ کے مزاج کے خلاف ہے کہ وہ خاموشی سے ایک جگہ بیٹھا رہے۔ لا محالہ اس نے ہر طرف سے ہمارا خیال رکھا ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر آپ اس راستے سے کیوں جا رہے ہیں؟ صدیقی نے کہا۔ تو اور کس راستے سے جاؤں؟ 2 ہی تو راستے ہیں اور دونوں طرف خطرہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب بڑی گہرائی میں سوچتے ہیں، پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں، اس لیے بے فکر رہو، جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ خاور نے عقبی نشست سے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں خوش عقیدگی، عمران نے کہا، اور پھر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، بات واقعی حلق سے نہیں اتر رہی کہ آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اس طرح اطمینان سے جا رہے ہیں جیسے پکنک منانے لوگ جاتے ہیں۔ اس بار نعمانی نے کہا۔ حلق سے اتارنے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک تو حلق پر مکہ مار کر اس سے اٹکی ہوئی چیز یا تو حلق سے نیچے اتر گئی یا بندہ بذات خود زمین کے نیچے اتر گیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی پی کر اٹکی ہوئی چیز کو حلق سے نیچے اتارا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران کی جیب سے ٹرانسمیٹر کی سیٹی کی مخصوص آواز سنائی دی تو عمران کے ساتھ ساتھ اس کے سارے ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے۔
عمران نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر جیپ کو ایک سائڈ پر روک کر اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، مورس بول رہا ہوں، اوور، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس مائیکل اٹینڈنگ یو، اوور، عمران نے لہجہ بدل کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر مائیکل، نخلستان لیمور کے سردار اتبا سے بات طے ہو گئی ہے، وہ آپ کو نہ صرف فیول مہیا کرے گا بلکہ اپنا آدمی بھی آپ کے ساتھ بھیجے گا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن کوئی کوڈ وغیرہ یا کوئی دوسری شرط، اوور، عمران نے کہا۔ جی ہاں، کوڈ نائٹ واچ ہوگا اور خدمات کے عوض آپ کو اسے $1,00,000 دینے ہوں گے، چیک نہیں نقد، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے واقعی کام کیا ہے، اس لیے واپسی پر آپ کو بھی خاطر خواہ انعام دیا جائے گا، اوور، عمران نے کہا۔ تھینک یو، بے فکر ہو کے آگے بڑھیں، سردار مکمل اعتماد کا آدمی ہے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ یہ آپ نے کس قسم کا انتظام کیا ہے عمران صاحب؟ فیول تو جیپ میں بھرا ہوا ہے اور یہ $1,00,000 نقد، صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے خود ہی تو تیسرے راستے کی بات کی تھی، یہ اس تیسرے راستے پر جانے کا معاوضہ ہے، اور جس راستے سے ہم نے جانا ہے اس کے لیے گاڑی میں موجود فیول کام نہیں دے گا، ہمیں فیول کے مزید ٹن درکار ہوں گے اور ساتھ ہی ایک گائیڈ بھی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، کون سا راستہ ہے عمران صاحب؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا۔ قاصر سے تمالا کے درمیان براہ راست ایک وسیع و عریض اور خوفناک صحرا ہے، جس میں کہیں کوئی نخلستان یا پانی کا چشمہ وغیرہ نہیں ہے۔ اس قدر خوفناک اور طویل صحرا کو صرف ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز کے ذریعے ہی کراس کیا جا سکتا ہے، جیپ کے ذریعے نہیں، اور اونٹوں کا تو موجودہ دور میں رواج ہی نہیں رہا، باقی دو راستے خطرناک ہو چکے ہیں۔ اچانک جیپ پر پڑنے والا میزائل ہمیں تحت الثرى میں دھکیل سکتا ہے۔ سارج نے لامحالہ شتران یا اس سے آگے بابین میں ہمارے خلاف پکٹنگ کر رکھی ہوگی، ادھر ہاویہ میں کرنل ڈیوڈ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے شتران میں بھی کوئی کاروائی ڈال رکھی ہو، لیکن ہم نے بہرحال مشن مکمل کرنا ہے، اس لیے ہم نے خود ایک راستہ بنایا ہے۔ ہم شتران سے پہلے آنے والے نخلستان لیمور سے اس خوفناک صحرا میں داخل ہو جائیں گے، سڑک کا راستہ چھوڑ دیں گے، پانی اور فیول ایکسٹرا ہمارے ساتھ ہوگا اور گائیڈ بھی۔ اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ 6-7 گھنٹوں میں خاموشی سے تمالا پہنچ جائیں گے۔ سارج کے اس مخبر سے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق لیبارٹری علیحدہ ہے اور کرنل اسمتھ نے علیحدہ ایک عمارت میں ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے۔ ہم نے اس ہیڈ کوارٹر کو کرنل اسمتھ اور اس کے آدمیوں سمیت تباہ کرنا ہے، اور یہ کام اس لیے آسانی سے ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ایسے طاقتور ڈائنامائٹ سٹکس موجود ہیں جسے ہم اس عمارت کے ساتھ رکھ کر جب وائرلیس سے فائر کریں گے تو پوری عمارت بمائے تمام آدمیوں سمیت تباہ ہو جائے گی۔ اس طرح کرنل اسمتھ اپنے آدمیوں سمیت ختم ہو جائے گا۔ یہ کام نعمانی اور خاور کریں گے، جبکہ صدیقی، میں اور چوہان تینوں اس لیبارٹری پر ریڈ کریں گے، اور وہاں سے فارمولہ حاصل کر کے ہم اس لیبارٹری کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ ہماری جیپ صحرا میں رہ جائے گی، ہم فوری طور پر واپس صحرا میں داخل ہوں گے اور جیپ کے ذریعے ہماری قاصر واپسی ہو جائے گی۔ اس طرح مشن مکمل ہو جائے گا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے عمران صاحب، آپ کا ذہن تو واقعی سپر ہے، خاور اور چوہان دونوں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، واپسی پر جیپ میں ہم پھنس بھی سکتے ہیں، لامحالہ ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری کی تباہی سے پولیس اور ہو سکتا ہے فوج بھی ہر طرف گھیرا ڈال لے اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے چیکنگ کی جائے، اس صورت میں ہماری جیپ واپسی میں مارک ہو سکتی ہے، صدیقی نے کہا۔ نہیں، جب تک وہ سنبھلیں گے یا انہیں کچھ معلوم ہوگا، ہم اس دوران واپس قاصر بھی پہنچ چکے ہوں گے، جہاں سے آکیہ میں داخل ہو کر ہم اسرائیل سے باہر پہنچ چکے ہوں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول سارج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ مضافاتی علاقہ تھا، اصل شہر پیچھے رہ گیا تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر اور سائیڈ سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عقبی سیٹ پر تنویر موجود تھا۔ یہ کار اور ان 2 کاروں میں سے ایک تھی جو جیگر کے پوائنٹ پر موجود تھیں۔
صفدر جیگر کو ہلاک کر کے تہہ خانے سے باہر آیا اور پھر جولیا اور تنویر کو ساتھ لے کر وہ ایک کار سمیت فوری طور پر اس عمارت سے باہر آ گئے۔ البتہ آنے سے پہلے انہوں نے اس عمارت سے 2 مشین گنیں، ان کے میگزین اور ان کے ساتھ ہی مشین پسٹلز اور ان کے میگزین بھی لے لیے تھے۔ جب تک کار شہر میں رہی، سڑکوں پر کاروں کا خاصا ہجوم رہا، اس لیے جولیا اور تنویر بھی خاموش رہے، لیکن جیسے ہی کار مضافات کو جانے والی سڑک پر پہنچی، ٹریفک کا رش ایک دم ختم ہو گیا اور اب اکا دکا ٹرانسپورٹ نظر آ رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو صفدر؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، تنویر نے کہا۔ ہماری منزل اینجل سٹی ہوگی، جو گرین ووڈ سٹی سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس لیے اگر ہمیں راستے میں روکا نہ گیا تو ہم 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس جیگر نے کیا بتایا ہے جو تم اینجل سٹی جا رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ جیگر سارج کا کوئی بڑا عہدیدار نہیں تھا، وہ اس پوائنٹ کا انچارج تھا اور یہ پوائنٹ براہ راست لارڈ ڈکسن کے تحت ہے۔ جیگر نے بتایا ہے کہ سارج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور لارڈ ڈکسن چوتھے حصے کا چیف ہے۔ ہیڈ کوارٹر کا اسے بھی علم نہیں ہے۔ لارڈ ڈکسن اینجل سٹی میں رہتا ہے، وہاں اس کی ایک شاندار محل نما کوٹھی ہے جس کا نام ڈکسن ہاؤس ہے۔ جیگر اس پوائنٹ پر آنے سے پہلے اس محل نما کوٹھی میں طویل عرصے تک لارڈ ڈکسن کا باڈی گارڈ رہا ہے، اس لیے اس نے اس محل میں داخل ہو کر براہ راست لارڈ ڈکسن تک پہنچنے کا ایک خفیہ راستہ بھی بتا دیا ہے، جس کے بارے میں سوائے لارڈ ڈکسن کے اور اس کے خاص آدمیوں کے اور کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے بتایا ہے کہ لارڈ ڈکسن کے ماتحت ایک آدمی جیکسن ہے۔ جیکسن لارڈ کا نمبر 2 ہے اور سارج کا تمام کاروبار اس جیکسن کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اینجل سٹی میں علیحدہ ہے، اسے ہیڈ کوارٹر نمبر 4 کہا جاتا ہے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو اب تم کہاں جا رہے ہو؟ اس ہیڈ کوارٹر نمبر 4 کو تباہ کرنے یا اس لارڈ ڈکسن سے 2 ہاتھ کرنے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہیڈ کوارٹر کو اس انداز میں تباہ نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے اس کے حفاظتی انتظامات انتہائی جدید ہوں گے، البتہ ہم اس لارڈ ڈکسن تک اس خفیہ راستے کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں اور پھر لارڈ ڈکسن سے سارج کے اس پورے سیٹ اپ کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا اور اس کارخانہ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی۔ اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ گڈ، یہ تجویز اچھی ہے، جولیا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، لیکن اس طرح ہمارا مشن تو ناکام رہے گا، تنویر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ وہ کیسے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ ہم نے کارخانہ میں موجود ہیڈ کوارٹر تباہ کرنا تھا، وہ ہم کر نہیں سکے، اور اب ہم کارخانہ سے دور یہاں الباما میں کاروائی کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ یہاں بھی صرف ہیڈ کوارٹر 4 ہے، مکمل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، تنویر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ مکمل ہیڈ کوارٹر کہیں نہیں ہے، 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے ہیں، جبکہ چیئرمین بورڈ آف گورنرز لارڈ اینتھنی ناراک میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں علیحدہ علیحدہ 4 ہیڈ کوارٹرز تباہ کرنے پڑیں گے، تب ہی سارج کا خاتمہ ہو سکے گا۔ پھر ہمیں جس طرح کارخانہ سے یہاں لایا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کارخانہ میں بھی اس لارڈ ڈکسن کا ہی مکمل کنٹرول ہے، اس لیے لارڈ ڈکسن سے کارخانہ کے اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی حتمی اور تفصیلی معلومات مل سکیں گی، صفدر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اور اس بار تنویر اور جولیا دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر 1.5 گھنٹے کی طویل اور تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد وہ اینجل سٹی پہنچ گئے۔ یہ زیادہ بڑا شہر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی آبادی خاصی تھی، خاص طور پر بڑی بڑی محل نما کوٹھیوں کی تعداد خاصی تھی، البتہ شہر بے حد صاف ستھرا اور خوبصورت تھا، ہر طرف پھول ہی پھول بکھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد صفدر نے کار ایک پبلک پارکنگ میں روک دی اور وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ جولیا گو کے زخمی تھی، لیکن اب وہ بغیر کسی سہارے کے آسانی سے چل پھر سکتی تھی، صرف تیز حرکت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسلحے کا کیا ہوگا؟ تنویر نے کہا۔ مشین گنیں لے جانا ضروری ہے، کار کے اندر ہی کوٹ کی سائیڈوں میں چھپا لیتے ہیں، صفدر نے کہا، اور کار کا عقبی دروازہ کھول کر ایک بار پھر اندر داخل ہو گیا۔ دوسری طرف سے تنویر بھی عقبی سیٹ پر چلا گیا اور دروازے بند کر لیے گئے، جبکہ جولیا بڑے اطمینان بھرے انداز میں کھڑی سامنے دیکھتی رہی۔ سڑک پار کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت پارک تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک عالی شان محل نما کوٹھی نظر آ رہی تھی،
جولیا سمجھ گئی کہ یہی اس لارڈ ڈکسن کی رہائش گاہ ہوگی، لیکن اسے خفیہ راستے کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس راستے کے بارے میں تمام معلومات صفدر نے ہی حاصل کی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور تنویر دونوں کار سے باہر آ گئے۔ صفدر نے کار لاک کی اور پھر وہ تینوں بڑے اطمینان بھرے انداز میں چلتے ہوئے سڑک کراس کر کے اس خوبصورت اور وسیع پارک کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مخصوص جگہ سے انہوں نے سڑک کراس کی۔ صفدر آگے تھا جبکہ جولیا اور تنویر اس کے پیچھے تھے۔ پارک میں داخل ہو کر وہ تینوں سیر کرنے کے انداز میں ادھر ادھر گھومتے رہے۔ وہاں اور بھی مرد اور عورتیں موجود تھیں، چند خوبصورت بچے بھی ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ صفدر، جولیا اور تنویر تینوں ایکریمین میک اپ میں تھے، اور چونکہ یہ ریاست بھی ایکریمین تھی اس لحاظ سے وہ مقامی لوگ لگتے تھے، لیکن ریاست الباما اور ناراک وغیرہ کے رہنے والے ایکریمین میں بہرحال واضح فرق تھا، اس لیے وہ یہاں بھی مقامی کے بجائے غیر ملکی ہی دکھائی دیتے تھے۔ آپس میں ایکریمین زبان میں باتیں کرتے اور ٹہلتے ہوئے وہ پارک کی عقبی سمت میں موجود گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہو گئے۔ خاصا گھنا جھنڈ تھا اور باہر سے اندر نہ دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ اس جھنڈ کے ارد گرد یا قریب بھی کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ صفدر آگے بڑھ گیا تھا، پھر اس نے ایک درخت کے قریب جا کر اس پر اپنا ہاتھ مارا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر اس نے مخصوص انداز میں 4 بار درخت کے چوڑے تنے پر ہاتھ مارا تو ایک سرسراہٹ کے ساتھ ہی درخت کی جڑ کے ساتھ زمین کسی تختے کی طرح اوپر کو اٹھتی چلی گئی۔ اب سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ سیڑھیوں کی تعداد 8 تھی۔ وہ تینوں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے سرنگ میں پہنچ گئے، اور صفدر نے آخری سیڑھی کے درمیانی حصے پر 4 بار مخصوص انداز میں پیر مارے تو تختے کی طرح اوپر کو اٹھا ہوا ڈھکن بند ہو گیا۔ سرنگ میں ہلکی سی روشنی موجود تھی۔ جولیا نے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل، جبکہ صفدر اور تنویر نے کوٹ کی اندرونی سائڈوں میں موجود مشین گنیں نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لی، اور پھر وہ احتیاط سے ادھر ادھر اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سرنگ اور اس کی چھت سب صاف تھیں، کہیں کوئی خطرناک پوائنٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد سرنگ نے موڑ کاٹا اور پھر ایک بھاری فولادی دروازے پر سرنگ کا اختتام ہو گیا۔ دروازہ بند تھا اور دروازے کی ساخت ایسی تھی جیسے اس میں کوئی درز وغیرہ نہ ہو، یوں لگتا تھا جیسے اسے ایک ٹھوس فولادی چادر سے تیار کیا گیا ہو۔ صفدر نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر ایک بار پھر 4 بار مخصوص انداز میں دستک دی تو دروازہ ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھ کر دیوار میں غائب ہو گیا، لیکن اس تمام حرکت سے معمولی سی آواز بھی پیدا نہ ہوئی۔ دوسری طرف ایک بڑا کمرہ تھا جس کی ایک سائڈ سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، اور سیڑھیوں کے اختتام پر دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ صفدر نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا اور پھر وہ تینوں تیزی سے اندر داخل ہوئے اور کمرے کو کراس کر کے ان سیڑھیوں تک پہنچ گئے۔ صفدر نے سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے پہلی سیڑھی پر 4 بار مخصوص انداز میں پیر مارا تو بے آواز انداز میں ان کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ اب اوپر اس دروازے سے گزر کر ہم کمرے میں پہنچیں گے، جہاں سے ہم اس خصوصی حصے میں داخل ہو جائیں گے جہاں لارڈ ڈکسن رہتا ہے۔ اس پورشن کے اندر کسی قسم کے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہیں، باہر ہوں گے، اندر نہیں ہیں، اس لیے ہم آسانی سے اس لارڈ ڈکسن پر قابو پا لیں گے اور کسی کو علم بھی نہ ہو سکے گا، صفدر نے آہستہ سے کہا، اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر دروازے تک پہنچ گیا۔ باہر ایک راہداری تھی، وہ تینوں اس راہداری میں چلتے ہوئے تھوڑا سا گھومے اور پھر ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک اور راہداری نظر آ رہی تھی جس میں کمروں کے دروازے تھے۔ صفدر نے گردن موڑ کر ایک نظر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر اس راہداری میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے تنویر اور جولیا بھی راہداری میں داخل ہو گئے۔ اسی لمحے انہیں کچھ دور سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو وہ سب بے اختیار چونک پڑے۔ یہ آواز ایک کھلے دروازے کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ بڑے محتاط انداز میں چلتے ہوئے اس دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ یس، ایک آواز ان کے کانوں میں پڑی اور وہ یہ آواز سنتے ہی پہچان گئے کہ بولنے والا لارڈ ڈکسن ہے۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ریموٹ کنٹرول راڈز میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ لڑکی تو ویسے بھی بے ہوش تھی۔ نہ وہ آزاد ہو سکتے تھے اور نہ ہی جیگر اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایک بار پھر لارڈ ڈکسن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، تو پھر انہیں تلاش کرو۔
اور اس بار انہیں دیکھتے ہی گولی مار دو، پوری اینجل سٹی کو ہلاک کر دو، لیکن ان کا خاتمہ ضروری ہے، اور پھر مجھے رپورٹ دو، لارڈ ڈکسن نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر پٹخے جانے کی آواز سنائی دی تو صفدر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، اور دوسرے لمحے صفدر آگے بڑھ کر کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے جولیا اور تنویر بھی اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک آفس کے انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا۔ سائیڈ میں ایک ریک تھا جس میں اوپر سے نیچے تک شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں، اور لارڈ ڈکسن جس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ ریک کی طرف مڑ کر اس میں سے ایک بوتل اٹھا رہا تھا۔ لارڈ ڈکسن، صفدر نے کہا تو لارڈ ڈکسن اس قدر تیزی سے مڑا کہ شاید اس قدر تیزی سے پلک بھی نہ جھپکی جا سکتی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور وہ وہیں فرش پر ہی ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ چلو آسانی ہو گئی، یہ حیرت سے ہی بے ہوش ہو گیا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے کسی ایسے کمرے میں لے چلو جہاں اس سے تفصیل سے پوچھ گچھ ہو سکے، جولیا نے کہا۔ تنویر، تم اس پورے حصے کو چیک کرو، لیکن احتیاط کرنا، کسی چکر میں نہ پھنس جانا، صفدر نے کہا تو تنویر اسبات میں سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا، جبکہ صفدر نے میز کی درازیں کھولی، لیکن ان درازوں میں سوائے عام سے فیشن میگزینوں کے کام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس دوران جولیا نے دیوار میں نصب ایک بند الماری کھول کر اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ صفدر اب قالین پر پڑے ہوئے لارڈ ڈکسن کے سر پر اس انداز میں کھڑا ہو گیا تھا کہ اگر اسے ہوش آ گیا تو وہ اس کے سر پر مشین گن کا دستہ مار کر دوبارہ اسے بے ہوش کر دے گا، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ لارڈ ڈکسن چونکہ حیرت کی شدت سے بے ہوش ہوا تھا، اس لیے جلد ہی اسے ہوش آ گیا، لیکن صفدر نے مشین گن کے دستے سے اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے دوبارہ زیادہ عرصے کے لیے بے ہوش کر دیا۔ حیرت ہے، یہاں کوئی حفاظتی انتظامات ہی نہیں، کوئی دربان یا چوکیدار بھی نہیں۔ آج سے پہلے تو میں نے ایسا کوئی چیف نہیں دیکھا جو اس انداز میں رہتا ہو، جولیا نے الماری بند کر کے مڑتے ہوئے کہا۔ یہ اس محل نما کوٹھی کا ایسا حصہ ہے جس میں لارڈ ڈکسن کی اجازت کے بغیر انسان تو انسان، مکھی اور مچھر بھی داخل نہیں ہو سکتے، اور جس راستے سے ہم آئے ہیں اس کا علم صرف لارڈ ڈکسن کو ہے۔ جیگر چونکہ کسی زمانے میں اس کے باڈی گارڈ کے طور پر یہاں رہتا تھا، اس لیے وہ اس راستے کو لارڈ ڈکسن کے ساتھ استعمال بھی کرتا تھا۔ پھر لارڈ ڈکسن نے جب اسے یہاں سے اس گرین ووڈ پوائنٹ پر بھیجا تو یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی کہ جیگر اس مخصوص راستے سے واقف ہے، اور یہ اس کی وہ بھول تھی جس کا فائدہ ہم نے اٹھایا ہے، ورنہ اگر ہم باہر سے اندر آنے کی کوشش کرتے تو شاید کسی صورت بھی اندر نہ داخل ہو سکتے۔ صفدر نے جواب دیا، تم نے بھی اس جیگر سے بڑی تفصیل سے معلومات حاصل کی ہیں، ورنہ اتنی آسانی سے شاید ہم بھی اس لارڈ ڈکسن تک نہ پہنچ سکتے، جولیا نے کہا۔ وہ لاشعوری طور پر جب بولنے لگا تو پھر خود ہی سب کچھ بتاتا چلا گیا، صفدر نے جواب دیا۔ اسی لمحے تنویر اندر داخل ہوا۔ یہ خاصا بڑا پورشن ہے، لیکن تمام پورشن خالی ہے، یہاں اس لارڈ ڈکسن کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں۔ ایک بڑا سا کمرہ ہے جس میں کرسیاں موجود ہیں اور وہیں رسی بھی موجود ہے، اسے وہاں لے چلتے ہیں، تنویر نے کہا۔ ہاں میں اٹھاتا ہوں اسے، صفدر نے کہا، اور پھر جھک کر اس نے لارڈ ڈکسن کو اٹھا کر کاندھے پر لادا، اور پھر وہ اور جولیا تنویر کی رہنمائی میں اس بڑے کمرے میں پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتے، اندر سے کسی کے قدموں کی آواز ابھری اور وہ تینوں ہی بے اختیار اچھل پڑے۔ نخلستان لیمور کے سردار اتبا نے نہ صرف عمران کو 4 بڑے کین پیٹرول کے دیے، بلکہ پانی کے 5 بڑے کین وہ بھی جیپ میں رکھوا دیے تھے۔ عمران اس کے لیے نقد رقم پہلے ہی جیب میں رکھ کر لے آیا تھا، اس لیے اس نے نقد رقم سردار اتبا کو ادا کر دی۔ ہمارے لیے گائیڈ کا بھی بندوبست کرنا تھا تم نے، عمران نے کہا۔ وہ بھی آنے والا ہے، اس کا نام ہاشم ہے، وہ اس سارے صحرا کا کیڑا ہے، وہ تمہیں آسانی سے تمالہ پہنچا دے گا، سردار اتبا نے کہا، اور پھر واقعی ایک لمبے قد اور شریر جسم کا عرب نخلستان میں داخل ہوا۔ اس کے سر پر عربوں جیسا مخصوص رومال بندھا ہوا تھا۔ سردار اتبا سے بڑے گرم جوشانہ انداز میں سلام دعا کے بعد وہ عمران کی طرف مڑا۔ ان کا نام مائیکل ہے اور انہوں نے صحرا میں سے ہو کر تمالہ جانا ہے اور تم نے انہیں وہاں تک پہنچانا ہے، سردار اتبا نے کہا۔ آپ سڑک کے بجائے صحرا کے راستے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ہاشم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کے دشمن ہیں سڑک پر، ویسے تمہیں اپنے معاوضے سے غرض ہونی چاہیے،
سردار اتبا نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، دو معاوضہ اور چلو۔ ہاشم نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور جب عمران نے $20,000 نکال کر ہاشم کو دیے تو اس کے ہاتھ انہیں گنتے ہوئے باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں انہیں گھر دے کر ابھی واپس آتا ہوں، ہاشم نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ کیا یہ قابل اعتماد ہے؟ عمران نے ہاشم کے جانے کے بعد سردار اتبا سے کہا۔ ہاں، ہر لحاظ سے، سردار اتبا نے بڑے باوسوق لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ اسی نخلستان میں رہتا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہ شتران میں رہتا ہے، البتہ اس کا خاندان اور بچے یہاں رہتے ہیں، اور یہ 1 ماہ کی چھٹی پر آیا ہوا ہے، سردار اتبا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، پھر تو اسے صحرا میں جدید تبدیلیوں کا تو علم ہی نہ ہوگا، عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی ساری عمر اسی صحرا میں ہی گزری ہے، اور اس کے آباء و اجداد صدیوں سے اسی صحرا میں رہتے چلے آئے ہیں۔ ابھی صرف 2 سال پہلے یہ یہاں سے شتران گیا ہے۔ یہ تو اس صحرا کی ریت کے ایک ایک ذرے کو پہچانتا ہے، آپ بے فکر رہیں، سردار اتبا نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاشم واپس آ گیا۔ چلیں جناب، ہاشم نے عمران سے کہا تو عمران اسے ساتھ لے کر درختوں کے جھنڈ میں موجود جیپ کے پاس آیا، جس پر تمام سامان لوڈ کر دیا گیا تھا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ مجھے دے دیں اور پھر بے فکر ہو جائیں، ہاشم نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ڈرائیونگ سیٹ پر ہاشم اور سائیڈ سیٹ پر عمران، جبکہ عقبی سیٹ پر صدیقی اور اس کے ساتھی بیٹھ گئے۔ عقبی حصے پر پٹرول کے فالتو کین، پانی کے کین اور خوراک کے بند ڈبوں کے ساتھ ساتھ جدید اسلحے کے 4 تھیلے بھی پڑے ہوئے تھے۔ تم واپس کیسے جاؤ گے؟ عمران نے ہاشم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں چند روز تمالا میں اپنے ایک پرانے دوست کے پاس رہوں گا، پھر بس کے ذریعے واپس چلا جاؤں گا، ہاشم نے جواب دیا۔ ہم کتنے عرصے میں تمالا پہنچ جائیں گے؟ عمران نے پوچھا، کیونکہ اس وقت جیپ لکو دک صحرا میں ریت پر تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ چونکہ اس جیپ کے ٹائر خصوصی طور پر ریت پر چلنے کے لیے ہی تیار کیے گئے تھے، اس لیے جیپ ریت پر اس طرح دوڑ رہی تھی جیسے تارکول سے بنی ہوئی سڑک پر کاریں دوڑتی ہیں۔ 6 گھنٹے لگ جائیں گے مگر، ہاشم نے جواب دیا۔ مگر کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اگر کوئی شدید طوفان نہ آ گیا تو، ہاشم نے جواب دیا۔ کیا طوفان آنے کا یہی موسم ہے؟ عمران نے پوچھا تو ہاشم چونک کر عمران کی طرف انتہائی حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ صحراؤں میں سفر کرتے رہے ہیں، ورنہ عام آدمی کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ صحراؤں میں شدید طوفان خاص موسموں میں ہی آتے ہیں، ہاشم نے کہا۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، عمران نے کہا۔ نہیں، موسم تو نہیں ہے، لیکن صحرا ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاشم نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جیپ میں خاموشی طاری ہو گئی۔ آپ نے تمالا میں کہاں جانا ہے جناب؟ چند لمحوں بعد ہاشم نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم نے تمالا کی ابتدائی حدود میں ہی ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے حتمی فیصلے کے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، یس سر، لیکن اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے سب کچھ تفصیل سے بتا دیں، کیونکہ میں نے آپ سے بھاری معاوضہ لیا ہے اور میں آپ کی مکمل حمایت کرنا چاہتا ہوں، ہاشم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کیا کرو گے معلوم کر کے؟ تمہارا اس معاملے سے کم تعلق رہے گا، تم اتنا ہی فائدے میں رہو گے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی مرضی، میں اب مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے میں نے شتران میں GP5 کے ایک گروپ کو دیکھا تھا، ان کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹر بھی تھا، ہاشم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس انداز میں عمران کی طرف دیکھنے لگا جیسے اپنی بات پر عمران کا رد عمل چیک کرنا چاہتا ہوگا، حکومتی ایجنسیاں نقل و حرکت کرتی ہی رہتی ہیں، عمران نے بے نیازانہ انداز میں جواب دیا، اور ہاشم نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے نظریں سامنے سکرین پر مرتکز کر دیں۔ پھر تقریباً 8 گھنٹوں کے طویل، بور اور انتہائی تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ تمالا کی آبادی میں داخل ہو ہی گئے۔ راستے میں انہوں نے 2 بار جیپ میں فیول بھرا۔ تمالا کی آبادی سے پہلے ریت کو روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی گئی تھی، لیکن اس دیوار میں کئی جگہوں پر ایسے خلا موجود تھے جہاں سے جیپ کے ذریعے اندر جایا جا سکتا تھا، اور ہاشم ایسے ہی ایک خلا سے جیپ اندر لے گیا۔ جیپ روک دو، عمران نے کہا تو ہاشم نے ایک سائیڈ پر کر کے جیپ جیسے ہی روکی، عمران جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا
اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور جیپ کا دروازہ کھولنے کے لیے مڑتا ہوا ہاشم کن پٹی پر عمران کی مڑی ہوئی انگلی کی زوردار ضرب کھانے کے بعد چیختا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس سے کوئی خطرہ تھا عمران صاحب؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے GP5 کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو مشکوک کر دیا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہوتا، اس لیے اب اس سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہوگی۔ تم اسے عقبی سیٹ پر کھینچ لو، عمران نے کہا تو صدیقی اور نعمانی نے ہاشم کو گھسیٹ کر عقبی سیٹ پر ڈال دیا تو عمران کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور پھر اس نے جیپ کو آگے بڑھا کر موڑا اور واپس دیوار کے خلا سے گزار کر اسے واپس صحرا میں لے گیا، اور پھر دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر اس نے ایک جگہ پر دیوار کے ساتھ کر کے جیپ روک دی۔